ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دماغ سے عام طور پہ خیالات گزرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 60,000 کے قریب خیالات ایک دن میں انسان کے دماغ سے گزرتے ہیں، اور دماغ کا سوچنے، سمجھنے، دیکھنے اور سننے کا فنکشن کچھ اس تیزی سے ورک کرتا ہے کہ ایک روٹین کی طرح، جیسے پلک کے جھپکنے کی طرح ایک خیال آتا ہے اور دوسرا خیال چلا جاتا ہے۔ کسی ایک نظارے پہ، کسی ایک سوچ پہ دماغ ٹکتا نہیں کہ اگلے منظر کی جانب نگاہ اٹھ جاتی ہے۔ دماغ کی سوئی کسی ایک سوچ پہ، کسی ایک فریکوینسی پہ تب رکتی ہے جب دل کسی ایک سوچ پہ رک جاتا ہے۔ جب دل کسی ایک سوچ پہ رکتا ہے تو اس سوچ میں کچھ دیر کے لیے ڈھل جاتا ہے، زمان و مکان سے رک جاتے ہیں، وقت سا تھم جاتا ہے۔ یعنی جب دل کسی سوچ میں ڈھل جاتا ہے تو پھر اس سوچ کی تاثیر اور اس تاثیر کا نتیجہ دماغ پہ بھی اثر انداز ہو جاتا ہے، اور عمل جو اس سوچ کے دوران چل رہا ہوتا ہے اس میں کوئی واضح راہ متعین ہو جاتی ہے۔ آج ہی صبح کی بات ہے، فجر کی اذان کا وقت ہے، اللہ اکبر کان نے سنا، دماغ میں پیغام پہنچا اور جسم بیدار ہوا۔ کچھ دیر میں باوضو ہو کر اس دماغ، کان، آنکھ اور جسم کے ساتھ جائے نماز پہ آ گئے۔ دل کی نگاہ قبلہ رخ ہوئی اور دل نے کہا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سب سے یکسو ہو کر میں نے اپنے منہ کو اسی کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس نیت کے بعد جب سنت ادا ہوئی اور پھر فرض ادا کرتے ہوئے جب سجدے میں ہوئے اور پیشانی جھک گئی اس ذوالجلال والاکرام کے سامنے، اس رب العالمین کے سامنے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ اسی سجدے کے دوران دل پہ اس آیت کا خیال رک گیا کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا۔ اب سجدے کی ہی حالت تھی، اور اسی سجدے کی حالت میں یہ آیت جب دل کی سمجھ میں اتری تو ایک لمحے میں یہ کیفیت بنی کہ دل کا خیال کچھ اس طرح سے منظر پہ آیا کہ قرآن میں 7 مقامات پہ رب پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، اور 7 ہی دفعہ اس بات کا بھی ذکر فرمایا گیا اسی واقعے کے ساتھ کہ مگر ابلیس، کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا۔ بڑی غور طلب بات ہے کہ بات صرف یہ نہیں کہ آدم کو سجدہ کیا، بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم پہ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، یعنی اللہ کے حکم پہ سجدہ کیا، یعنی اللہ کے حکم کو مانا،
یعنی رب پاک اگر آدم کے سوا کسی اور بھی شے کو، مخلوق کو، انہیں سجدہ کرنے کو فرما دیتے تو وہ اللہ کے حکم پہ لبیک کہتے، سجدہ کر دیتے۔ یعنی بات اللہ کے حکم کو بنا چوں چراں، بنا احتجاج، بنا کسی معذرت، بنا اپنی عقل کو دخل دیے مان لینا کہ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم والا، حکمت والا ہے۔ تو جو بھی اے ہمارے رب تو ہمیں حکم دے گا ہم اس کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ اور سر کس نے نہیں جھکایا، کس نے اعتراض کیا؟ وہ ابلیس، وہ شیطان، کہ اس نے انکار کر دیا اللہ کے حکم کو ماننے سے۔ سجدہ آدم کو نہیں کرنا تھا بلکہ اللہ کے حکم کو کرنا تھا، اور وہ اپنا دماغ لڑانے لگا کہ کہا میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اے پروردگار، کیا تو نہیں جانتا کہ یہ مٹی ہے؟ یعنی اپنی عقل کو اللہ کی عقل سے زیادہ سمجھ لیا، اپنے علم کو اللہ کے علم سے زیادہ سمجھ لیا اور رب کو سمجھانے لگا۔ تو اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یعنی جو بھی رب کا حکم مانتا ہے، اس کی ہر بات پہ سر جھکا دیتا ہے، وہ صفت فرشتے کی ہے، اور جو بھی رب کے کسی بھی حکم کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ صفت ابلیس کی ہے۔ انسان میں ہی فرشتہ بھی موجود ہے اور شیطان بھی موجود ہے، اور انسان اپنے عمل کے اظہار سے کسی ایک صفت کو ظاہر کرتا رہتا ہے کہ وہ ماننے والوں میں سے ہے یا انکار کرنے والوں میں سے۔ اور جس نے رب کے کسی بھی حکم کا انکار کیا تو اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ کہ انکار وہ کرے گا جو تکبر کرے گا کہ وہ رب سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور جس کی عقل نے اسے یہ گمان دے دیا تو وہ کافر ہو گیا، اللہ کا ناشکرا ہو گیا۔ اللہ کے آگے سجدہ کرنا اس کے حکم کے آگے سجدہ کرنا ہے، خواہ کسی حکم کی حکمت تمہیں مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمارا کام ہے کہ سجدہ کر دینا، حکم مان لینا، اوکے کر دینا۔ تو فرشتوں کے اوصاف ہیں، فرشتے اللہ کے قریب ہیں، نیک لوگ ہیں، اور جو اللہ سے دور ہوا وہ ابلیس ہے، کافر ہے، ناشکرا ہے، متکبر ہے، مغرور ہے، بے شعور ہے۔ اور اس سجدے کے بعد جب دوسرا سجدہ ہوا کہ سبحان ربی الاعلیٰ، تو دل پھر متوجہ ہوا ایک خیال پہ کہ رب کریم ایک دن میں 5 بار انسان کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ اکبر، آؤ اپنے رب کے سامنے حاضری دو، اپنا سر جھکا دو۔ تو جو اس پکار کا جواب نماز میں داخل ہو کر سجدے میں دیتے ہیں، تو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا۔ حکم ماننے والا فرشتہ ہے، اس کی صفت میں ہے۔ اور جو اذان سن کر بھی بنا کسی جواز، بنا کسی وجہ، بنا کسی ایسی جگہ یا سفر جہاں نماز ادا کرنے کی جگہ یا وقت نہ ملے، اللہ کی یاد کی پکار کا جواب سجدے میں آ کر نہیں دیتے، تو مگر ابلیس کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ انسان کی اطاعت رب کے سجدے سے شروع ہوتی ہے اور اس کی نافرمانی اللہ کے حکم کے انکار پہ ہوتی ہے۔ تو دل کا یہ خیال جو ایک لمحے کو قائم ہوا، صدیوں کا سفر طے کر آیا، اللہ اکبر، اور باقی نماز کا رنگ ہی بدل گیا۔ پھر میں گم ہو گئی، بس میرا رب رہ گیا۔ اللہ تو ہی تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔